دو پڑھتے جاؤ. اور یہ امام بخاری اپنی صحیح میں لکھتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی شخص دیکھا ہی نہیں تو 4 رکعتیں اکٹھی ایک سلام سے پڑھے. تو یہ 2 جب پڑھیں گے تو وہی بات بھی ہو جائے گی مسئلہ کہ درود شریف دعا بھی صرف ایک سلام ہی نہ ہو اور بعد میں پھر سبحان اللہ وغیرہ. یہ طریقہ زیادہ درست ہے. وہ جو غیر مقطع سنتوں کا بتایا نا پچھلوں نے اس کی کوئی دلیل نہیں. اگر وہ آپ نے پڑھنی ہے تو پھر جیسے مقطع پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھیں. یہ کیا ہوا کہ درمیان میں ایسا کرو اور یوں کرو. جی صلاۃ التسبیح میں بھی ایسے پڑھیں گے؟ صلاۃ التسبیح یہی صحیح کہ 2 رکعتیں الگ پڑھیں پھر تھوڑا بہت بیشک پھر لیں آرام کر لیں کھا پی لیں 2 پھر پڑھ لیں. یہی بہتر طریقہ. یعنی اکٹھی 4 نہیں؟ اکٹھی 4 نہیں کوئی بھی. دیر اور رات میں جب نماز پڑھی جائے 2 رکعت فرضوں کے علاوہ. مولانا چونکہ ہر دور کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آج کل چونکہ اس رمضان المبارک کے اندر بے شمار جگہ پہ دروس القرآن اور ترجمہ اور دورہ قرآن ماشاءاللہ اللہ قبول. تو وہ سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ تو مقرر جو ہے وہ اس لیے آیات سجدہ نہیں پڑھتا کہ ان کو سجدہ کرنا پڑے گا اور وہ بیٹھے ہیں کرسیوں پر. تو کیا سجدہ تلاوت کے لیے زمین پر ہونا اور باضابطہ سر کو زمین پر ٹکانا ضروری ہے یا بیٹھے بٹھائے بھی اشارے کے ساتھ سجدہ یہ ساری تلاوت؟ مصیبت اس لیے آئی کہ وہ بیان کرنے والا بھی سمجھتا سننے والے بھی سمجھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے ضروری ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں اگر پڑھ دیا تو میں نے نہ کیا یہ نہ کیا تو کیا بنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 2 مسئلے سی حضرت صاحب پوچھنے جی پوچھ لو. جی پہلے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جی 2 لڑکے 3 لڑکے تو بعد ایک اور لڑکا دے تو نام محمد رکھ لینا جائز ہے. دوسرا مسئلہ ایک مسئلہ حل کیا کریں وہ حل ہو جائے. پھر دوسری اگر اللہ تعالیٰ تیسرا بچہ دے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ٹیلی ویژن کی آپ 2 کام غلط کرتے ہیں نا. نہیں میں نے تو آ کے بند نہیں نا کرنی ہے آپ کے گھر کے ٹیلی ویژن کی آواز. جب آپ نہیں پھر آپ اچھا چلیں آپ دونوں سوال کر کے ٹیلی فون بند کریں پھر آپ کو جواب دیتے ہیں. کوئی بات نہیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ بالکل اگلا سوال کیا رکھیں. اگلا سوال نام نہیں رکھنا. مسئلہ یہ کہ بیوی حمل جو کوئی تھوڑے دن رہتے ہوں یا مہینہ اگر وہ بندے سے کوئی شیطان نازل ہوگی تو وہ غیر لا حول ولا قوت. چلیں آپ کا سوال سمجھ گئے آپ کا سوال. اب زیادہ آپ تفصیل نہ کرے بات سمجھ آ گئی. جی ٹھیک ہے مولانا. بچے کا نام بے شک وہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا کوئی بھی اگر وہ آپ کے نام پاک پر رکھتا محمد تو اس میں پریشان ہونے کی بات کیا. یہ تو بہت خوش نصیبی ہے حضور کا نام. اب لوگ کئی جو نا یہ نام نہیں رکھتے محمد اور کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں رکھنا. بالکل نادانی ہے. یہ نام تو سب سے اعلیٰ جو اللہ کے حبیب کے نام ان سے بہتر نام کیا. اور عرب لوگوں کا طریقہ بھی یہی ہے. وہ اب بھی ایسے نہیں کرتے کہ کئی نام اکٹھے کریں. یہ تو ہم ہی شوق پورا کرتے ہیں نا کہ ایک بیٹا مل گیا تو 10-15 نام اکٹھے کر لیے. وہ سادہ سا نام زید سعد ایسے ہی ہے. محمد احمد ایک نام ہی کافی ہے. اور اگر دونوں بھی جمع کر لیں محمد احمد پھر بھی بہت اچھا. تو نبی علیہ السلام کا نام جو ہے اس سے اعلیٰ نام کس کا رکھے بیٹے کا. دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے وہ جائز ہے. ان دنوں میں بھی آدمی نا اگر ایسا کرنا چاہے تو شیطان نہیں کہنا چاہیے نا یہ شیطانی کوئی کام ہے. وہ خامد بیوی ہیں بالکل ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں. باقی ٹھیک ہے بچے کی صحت کا تو خیال رکھنا چاہیے وہ الگ بات. نادان اور بیوقوف تو نہیں بننا چاہیے مگر اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تو دین نے حرام نہیں کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا پہلے ارادہ تھا کہ روک ہی دیں کہ ان دنوں میں جب بچہ ہو پیٹ میں یا دودھ پی رہا ہو بالکل منع کر دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجایا کہ ایسا کرنے سے تو پھر لوگ بڑی پریشانی میں پڑ جائیں گے. یا تو وہ کئی بیویاں رکھیں اس کی تو ہر ایک کے پاس گنجائش نہیں. تو حرام نہیں کیا ویسے اس کو اچھا نہیں جانا. یہ آپ کی اپنی عقل کا کام ہے کہ آپ دیکھیں کہ کب ایسا کرنا کب حرام نہیں ناجائز نہیں شیطانی کام نا اس کو کہیں. یہ تو حلال کام ہے. ٹھیک ہے مولانا آپ سجدہ تلاوت کے متعلق سجدہ تلاوت کے بارے میں میرے بہن بھائی اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ واجب ہے اس لیے ہو نہ سکا تو پھر گناہ گار ہو اس لیے بیچارے عید چھوڑ دیتے ہیں. کتنی زیادتی آگے پیچھے سے پڑھتے ہیں قرآن کی آیت آتی چھوڑ دیتے اسی لیے کہ علم نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سجدہ تلاوت کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا. صحیح حدیث ہے کہ آپ نے سورہ نجم پڑھی نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ جمعہ میں آیت سجدہ کی تلاوت کی. لوگ تیار ہو گئے بالکل سیدھے ہو گئے. آپ بھی اتر آئے سجدہ تلاوت کیا پھر چڑھ گئے.
پھر کبھی آیت آئی پھر تیار ہو گیا، آپ نے کہا یار تم تیار ہو گئے میں بھی آ جاتا ہوں، مگر یہ سجدہ اللہ نے ہم پر واجب نہیں کیا، جس کا جی چاہے کر لیا کرے، جس کا جی چاہے نہ کیا کرے۔ اس لیے یہ کوئی واجب نہیں، اعلان کیا لوگوں کے سامنے، ایک بھی نہیں بولا کہ آپ غلط مسئلہ کریں، واجب وغیرہ کو تو بھول جائیں۔ ایک نیک بات ضرور ہے کہ کر لیا کبھی چھوڑ بھی دیا کوئی، ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرا کہ اس کے لیے وضو، قبلہ رخ ہونا، زمین پر سر رکھنا، یہ کوئی نہیں، یہ نماز نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ پابندیاں لوگوں نے واقعی بنا لی ہیں اور اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں کہ وہ بغیر وضو کے بھی کرتے تھے، کئی لوگوں کے بارے میں وہ راستہ چلتے پڑھتے جاتے تھے، اور امام ابن حزم لکھتے ہیں کہ اگر حیض والی عورت ہے تو وہ نہیں سجدہ زمین پر، تو ذرا کا سر چکا دے، اسی طرح دوسرا آدمی تھوڑا سا سر خم کرتے، سجد تو للہ، اللہ میں تیرے سامنے جھکا، اللہ اللہ خیر سر، بات ختم ہوئی۔ تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، آیت نہ چھوڑا کریں، آیت پڑھیں، سجدہ تلاوت ہو گیا تو بسم اللہ، نہیں ہو گیا تو ذرا سر جھکا دیں، یہ بھی نہیں تو خیر ہی ہے، واجب نہیں کوئی نہیں۔ جی ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر۔ دو باتیں آپ نے سجدہ تلاوت کے متعلق بتائی ہیں کہ ایک تو یہ فرض عین نہیں ہے نہ، کہ لازمی اس کا کرنا ہے، اور دوسری بات آپ نے یہ بتائی ہے کہ یہ نماز ہی کی طرح کی کوئی عبادت نہیں ہے کہ باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا اور سر کو زمین پہ ٹکانا، تھوڑا سا اگر سر کو جھکا لیا جائے لیکن آیت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آیت کو نہیں چھوڑنا، وہ چیزیں ہو جائیں تو بہتر ہے، اس کو شرط نہیں ٹھہرانا چاہیے، یہ نماز نہیں ہے کہ اس کی یہ شرطیں۔ مولانا آپ نے بے شمار دفعہ یہ فرمایا ہے کہ دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چونکہ دودھ پلاتی ہیں، فیڈ کرواتی ہیں، تو توانائی ان کی جی کچھ خرچ ہوتی ہے، تو روزے نہ رکھیں۔ نہ، جی السلام علیکم، السلام علیکم۔ جی تو بھائی نے کہا ہے کہ بعض اوقات عورتیں اپنا دودھ تو پلاتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ بچے کو فیڈر بھی لگاتی ہیں کہ شاید ان کا پوری طور پر دودھ نہیں آ رہا یا بچے کی تسلی نہیں ہوتی، تو اگر تھوڑا تھوڑا بھی پلاتی ہیں تو کیا اس حالت کے اندر بھی 2 سال کے لیے وہ ناغہ کر سکتی ہیں کہ روزے نہ رکھیں؟ 2 سال کے اندر اندر بچہ اگر دودھ چھوڑ دے اور خیر مہر ہو جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے تو خواہ کیوں بہانے بنانے؟ اگر 2 سال تک ہی پلانے کی ضرورت پیش آ جائے اور سمجھیں کہ بچہ جو ہے نا اس کو دودھ کم ملے گا تو کوئی بات نہیں۔ حدیث پاک میں جب لفظ آئے اس سے تو کئی علماء نے میاں طاہر یہ سمجھا کہ ان کے لیے نہ قضا ہے نہ فدیہ۔ آپ نے فرمایا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسافر سے اللہ نے آدھی نماز اور روزہ اٹھا لیا، تو حاملہ اور مرضعہ سے روزہ اٹھا لیا، اس کے ساتھ ذکر ہی نہیں کیا کہ بعد میں کچھ کریں۔ اس لیے ابن کثیر کہتے ہیں اس میں علماء کا بڑا اختلاف ہے کہ بعد میں وہ قضا کریں، کچھ کہتے ہیں قضا بھی کریں، کچھ کہتے ہیں فدیہ بھی دے، کچھ کہتے ہیں صرف فدیہ دے، کچھ نے کہا نہ قضا نہ فدیہ، کچھ نہیں، انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑا، بیچاری مجبور ہے، کیا کرے، اللہ نے انہیں اس میں مبتلا کیا۔ تو دین میں آسانیاں، کچھ بھی نہ کریں گی پھر بھی خیر ہے۔ جب حدیث میں آیا کہ اللہ نے ان سے اٹھا لیا تو ساتھ کچھ نہیں کہا کچھ کریں، تو اگر کر لیں تو چلو احتیاط ہے کہ وہ بوڑھے کے لیے بھی یہی ہے کہ حضرت امام شافعی کہتے ہیں جب وہ رکھ نہیں سکتا کیا اس پر تاوان لگاتے کو فدیہ دے، وہ بھی یہ ہے کہ دیتا ہے تو مستحب ہے، ورنہ کوئی نہیں، جب روزہ ہی نہیں اس پر لازم، بدل اس کا کیا اس پر لازم ہوگا۔ تو ہمیں تنگ نہیں لوگوں کو کرنا چاہیے، جو دے سکتے ہیں وہ بسم اللہ فدیہ بھی دیں، اچھا طریقہ ہے۔ جو نہیں دے سکتے ان بیچاروں کو بھی تسلی دے دیں کہ نہیں آپ بوڑھے ہیں یا کمزور ہیں، دوسری باتیں کریں، اللہ رحم کر رہے ہیں۔ نہیں مولانا، کچھ لوگ تو ہمارے ہاں روزہ چکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ہے کہ زندگی کی آخری سانسوں تک بھی روزہ چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ یہ دونوں افراد تفریح کا شکار ہیں، جو چکھنا نہیں چاہتے ہو، جو باعدہ والی بات حضور نے فرمایا کم بخت ہے، بد نصیب ہے جس کو رمضان ملا اور پھر بھی نہیں اس نے اپنے آپ کو بخشوایا، اور جو بوڑھے ہو کر بھی تنگ ہوتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ تنگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تنگ کر کے کیا دینا، آسان دین اللہ نے دیا، بوڑھے اور نیکیاں کریں، یہی صدقہ خیرات کر دیا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ دے دیتے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ جی بھائی، ایک مت دیتے تھے، ایک دن۔ جی فرمائیے بھائی۔ کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو اصالِ ثواب کے لیے کس طرح اس کو بچا سکتے ہیں؟ یعنی میت کے اصالِ ثواب کا مسنون طریقہ کیا ہے، آپ یہی پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے یہ بات کہ اگر اس کی